یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، چند آخری سوالات میں سے، کہ برے خیالات سوچنا، بہت سے لوگ اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عمل تو نہیں کر رہے نا، اب سوچیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی رات کو سوچیں آتی ہیں تو سوچیں تو معاف ہے، حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک عمل نہیں کرو گے تو سوچیں تو معاف ہے، لیکن وہ سوچیں بھی اتنی خطرناک ہوتی ہیں شیخ، بلکہ وہ ایک حدیث آپ ہی بیان کر دیجئے، مجھے کچھ یاد آ رہے ہیں اس کے الفاظ، کہ اللہ سے حیا میں یہ بھی آتا ہے کہ سوچوں کو بھی کنٹرول جو ہے وہ کیا جائے، اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں کہ سوچیں ہی تو وہاں لے جاتی ہیں انسان کو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جو آپ جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى، اس کو اپنے دماغ، سر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور جو کچھ دماغ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی سوچوں کی حفاظت۔ اور اس کے علاوہ فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَىٰ، اور اپنے پیٹ کی اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی سوچوں کی حفاظت نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو شخص یہ کرے گا اس شخص نے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس شخص نے حیا کیا اللہ سے، وہ حیا کی جو اللہ سے حیا کرنے کا حق۔ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ سوچوں کو پاک نہیں کرتا، تو کیا یہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ والی حدیث کہ سوچوں کو جس نے پاک نہیں کیا اس نے اللہ سے حیا نہیں کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس طرح نگاہوں کی باز پرس ہوگی، جس طرح کانوں کی باز پرس ہوگی، اسی طرح دل کی بھی باز پرس ہوگی۔ صحیح۔ دل کے اندر جو باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چیز چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو، کیا ہے وہ، نہیں سورہ بقرہ میں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں تمہارا حساب لے گا۔ اچھا، اب جو چیز آپ ظاہر کرو، جو آپ ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، جو کچھ دل میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا حساب لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہے اس کا حساب ہونا ہے، سوچوں کا بھی حساب ہونا ہے۔ یہ غلط ہے کہ سوچوں کا حساب نہیں ہونا۔ یہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سوچیں جو حضرات صحابہ کرام نے جو پوچھا کہ جب ہم کوئی عمل کرتے، جب ہم سوچیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اصل میں غیر ارادی سوچیں ہیں، غیر ارادی سوچیں۔ غیر ارادی سوچ آئی، آپ نے جھٹک دی، نہیں جھٹکی گئی، پھنس گئے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، اور آپ نے نہ اس کو زبان پہ لا کے اظہار کیا، نہ آپ نے اس پر عمل کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ایک سوچ وہ ہے جو آپ اس کو سوچ کے حظ اٹھاتے ہیں، پالتے ہیں، تو جس کو آپ جان بوجھ کے پالتے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ سوچوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو حساب نہیں ہوگا، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے۔ پہلی نگاہ سے مراد غیر ارادی نگاہ ہے۔ اگر کسی نے ارادی طور پر پہلی نگاہ ڈالی تو وہ بھی معاف نہیں ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سوچیں غیر ارادی ہیں تو اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، اور اگر سوچ پالتا ہے، سوچ کے اس کو پال کے اس سے لطف اٹھاتا ہے تو اس کا تو حساب ہے۔ اور یہی سوچیں انسان کو بدعمالی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور انسان کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔
اس لیے قرآن کی یہ بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ سوچوں کو بھی جب تک پاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا. اس کو اپنے سوچوں کے بھی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے. اور شیخ کچھ بہت پاورفل آیات جیسے ہمیں خود ینگسٹرز آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں بہت سوچیں آئیں یا خواہش پیدا ہو تو کچھ آیات وہ کہتے ہیں ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں جو ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. جیسے ولی من خاف مقام ربی جنتان، بڑی موٹیویشن ہے یہ ینگسٹرز کے لیے نا کہ